السلام علیکم ناظرین، آج آپ کا میزبان محمد سعد خان اسٹر موجود ہے دو فیمس شخصیات کے ساتھ، ایک عثمان انس جو نعت خواں ہیں اور ایک شاہ فیصل رحمانی جو تلاوت قرآن بھی حافظ قرآن بھی ہیں. اور آج ہم ان دونوں کا خصوصی انٹرویو لے رہے ہیں فلسطین کے بارے میں. اور ہم انٹرویو کا آغاز پہلے تلاوت قرآن پاک سے شروع کریں گے. تو ہم شاہ فیصل رحمانی کو کہتے ہیں کہ اپنی خوبصورت آواز میں تلاوت قرآن کریں. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. صدق الله العظيم. ماشاء اللہ، شاہ فیصل رحمانی نے اپنی خوبصورت آواز میں ہمیں تلاوت قرآن پاک سنایا. اور ہم اسی کی جانب عثمان انس کی طرف چلتے ہیں کہ وہ ایک نعت بھی سنا دیں، پھر ہم اپنے انٹرویو کا آغاز کریں گے. تو عثمان انس سے گزارش ہے کہ وہ ایک نعت سنا دیں. سے تو محبت کر کہ بیڑا پار ہو جائے، نبی سے تو محبت کر کہ بیڑا پار ہو جائے، کہ محشر میں شفاعت کا بھی تو حقدار ہو جائے، نبی سے تو محبت کر کہ بیڑا پار ہو جائے. میرے آقا کے روزے کو دیوانہ جو بھی دیکھائے، میرے آقا کے روزے کو دیوانہ جو بھی دیکھائے، قدم میں چوم لوں گا بس نظر ایک بار ہو جائے، کہ محشر میں شفاعت کا بھی تو حقدار ہو جائے. یوں محشر میں پکارے گا ہر ایک عاصی محمد کو، یوں محشر میں پکارے گا ہر ایک عاصی محمد کو، کہے گا کہ کرم مجھ پر میرے سرکار ہو جائے، کہ محشر میں شفاعت کا بھی تو حقدار ہو جائے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ، بہت خوب. عثمان انس نے اپنی خوبصورت آواز میں ہمیں نعت سے لطف اندوز کیا. اور ہم اسی کی جانب اپنا انٹرویو شروع کرتے ہیں. سب سے پہلے آپ کو پتہ ہے کہ گزشتہ کئی دنوں سے فلسطین اور اسرائیل کی جنگ جاری ہے، اور جوابی حملے بھی ہو رہے ہیں فلسطین کی جانب سے، اور اسرائیل بھی اپنے ساتھ
ان سے لڑ رہا ہے، اور باقی جو ملک ہیں نان مسلم جو کنٹریز ہیں وہ اس سارے اسرائیل کا ساتھ دے رہے ہیں، اور اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے اسی ٹاپک کو شروع کرتے ہیں ہم اسی ٹاپک سے گفتگو شروع کرتے ہیں ہم شاہ فیصل رحمانی سے کہ وہ اس کے بارے میں ان کی کیا رائے ہے، وہ اپنی رائے پیش کریں گے۔ سب سے پہلے تو صاحب شکریہ کہ آپ نے جو ہے اس وقت جو ہے جس عنوان کی ضرورت ہے آپ نے اس کو اٹھایا اور ہم سے اس بارے میں جو ہے بات چیت کرنے کے لیے راستہ بنے۔ دیکھیں حالات تو بہت جو ہے تشویشناک قسم کے ہو چکے ہیں اور دردناک قسم کے کہ پوری جو ہے نان مسلم کمیونٹی ہے وہ ایک ساتھ ہو گئی ہے، اور جبکہ فلسطین بالکل نہتے لاچار اور بالکل تنہا ہے، اور یہاں سے جو ہے ان کا کوئی آگے کا جو ساتھ نہیں دے رہا، تو یہ بہت ہی لمحہ فکریہ ہے پوری جو ہے مسلم امہ کے لیے کہ آج جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد کا مفہوم ہے کہ میری امت کے تمام مسلمان ایک جسم کے مانند ہیں، اور جب بھی کسی جسم کے ایک حصے میں تکلیف ہوتی ہے تو پورا جسم تڑپتا ہے، پورا جسم جگڑتا ہے، اور پورے جسم میں جو ہے تکلیف ہوتی ہے، پورا جسم بے چین رہتا ہے۔ تو آج دیکھیں حضور کی اسی حدیث کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ ہم تمام ایک جسم کے مانند ہیں، اور فلسطین میں اتنا جب ظلم ہو رہا ہے، اتنا تشدد ہو رہا ہے، ایک تاریخ ساز ان پر ان کو جو ہے بربریت اور تشدد کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، تمام مسلمان جو ہے چپ ہیں۔ تو مجھے یہ نہیں سمجھ آتی کہ پتہ نہیں ان کو کب غیرت آئے گی، کب یہ جاگیں گے۔ بس مذمت کرتے ہیں، حمایت کرتے ہیں، حمایت کرنے سے تو کچھ بھی نہیں ہوگا۔ وہاں امریکہ نے جو ہے اپنے جہاز بھیج دیے ہیں، وہاں جو ہے کیا نام ہے، اور جو پوری برطانیہ کی جو کنٹریز ہیں ان سب نے حمایت کا صرف اعلان ہی نہیں کیا بلکہ ان کی بھرپور جو ہے وہاں جا کے ان کے دورے کر رہے ہیں، اور یہاں تو جو ہے یہاں سے کوئی رسپانس نہیں جا رہا۔ تو میں یہی کہوں گا کہ یہ سوچنے کی بات ہے، اس پر جو ہے عوام اپنا جتنا بھی عوام سے ہو سکے، ہم یہ تو نہیں کر سکتے کہ ہم وہاں جا کر بارڈر پر سے جا کر لڑنے لگ جائیں، یا وہاں جا ان کے ملک میں جا کر جو ہے ان سے جہاد شروع کر دیں، لیکن ہماری جو ذمہ داریاں ہیں، ہمارے جو فرائض ہیں، ہمیں وہ پورے طریقے سے ادا کرنی چاہیے۔ اس کو علماء نے کچھ ترتیب بتائی ہے کہ سب سے پہلے تو یہ کہ دعاؤں میں استغفار کی جائے، کہ یہ ہمارے لیے بھی ایک قسم کی آزمائش ہے نا، ہمارے لیے یہ تکلیف ہے کہ ہماری آنکھوں کے سامنے ہمارے مسلمان بھائیوں پر اتنا ظلم ہو رہا ہے، جب ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں بھی رونا آتا ہے، دل دکھتا ہے، کیفیت بہت زیادہ ناساز ہو جاتی ہے۔ اسی وجہ سے کہ یہ ہمارے گناہوں کی سزا ہے، سب سے پہلے تو ہم اس پر توبہ استغفار کریں کہ اللہ تعالیٰ سے لڑائیں دعاؤں میں جو ہے دعائیں مانگیں ان کے لیے، اور ان کے لیے جو ہے ہر ممکن سے ممکن کوشش ہو ہم کریں۔ اور دوسرا یہ کہ اسرائیل کی مصنوعات کا مکمل طور طریقے سے بائیکاٹ کیا جائے۔ وہ تمام علماء کرام اس بات پر جو ہے متفق ہیں کہ اس بات پر اجتماع کہ اجماع ہے کہ وہ جو ہے مصنوعات کا مکمل طور پر بائیکاٹ کریں۔ اور تیسرے نمبر پہ یہ ہے کہ اب وہ تو بائیکاٹ ایسا نا کہ سب کو پتہ ہے کہ کیا کیا چیز ان کی ہے، کیا کیا نہیں ہے، میڈیا بہت ایکٹیو ہے ماشاء اللہ، اس میں سب کچھ آ رہا ہے کہ کیا کیا چیزیں جو ہے اسرائیل بناتا ہے، کیا کیا یہاں پرووائڈ ہو رہی ہیں، تو وہ تو سب کو پتہ ہے۔ اور اس کے بعد یہ ہے کہ دعائیں مانگیں، بائیکاٹ کریں۔ اور تیسرے نمبر پہ یہ جو بتا رہی ہیں کہ ہم جو ہے بھرپور جو ہے احتجاج کریں، بھرپور تعداد میں شامل ہوں مسلمان، جہاں جہاں جیسے بھی جس دن بھی ہو سکے ہم اس پر احتجاج کریں۔ مقررین حضرات جو ہیں وہ خطبوں میں اس بات کو اجاگر کریں، اس بات کو عام کریں، اس کی اہمیت بتائیں، اور عام لوگ بھی جو ہے جگہ جگہ اس بارے میں بحث ہو، جگہ جگہ اس کی فکر ہو، جگہ جگہ جو ہے ان کا درد، ان کا جو ہے ان کے لیے جو ان کی تشدد ہو رہا ہے اس کو سامنے رکھیں، اس کو بیان کریں تاکہ لوگوں میں اس چیز کی اہمیت پیدا ہو، درد پیدا ہو، اور بھرپور اس کا جو ہے پرزور احتجاج کروائیں اور حکومت پہ پریشر ڈالیں کہ آپ جو ہے کوئی نہ کوئی ایکشن لیں۔ تو یہ تین کام ہیں جو ہم کر سکتے ہیں، ہماری ذمہ داری ہے۔ ہم یہ تو کریں نہ کریں، یہ نہیں ہے کہ ہم جہاد کریں، ہم وہاں نہیں جا سکتے،
یا ہم ان کے بارڈر پہ نہیں جا سکتے، لیکن ہم یہ تو کہیں نا جو ہمارے حق میں ہے، جو ہم کر سکتے ہیں وہ تو کہیں نا۔ مفتی عبدالوہاب صاحب نے کیا زبردست بات بتائی کہ اگر ہم کوک کی بوتل لیتے ہیں یا پیپسی کی ایک بوتل لیتے ہیں تو اس ایک بوتل سے 2 گولیاں تو ہمارے پیسوں سے وہ ہمارے مسلمان بچوں کو مار رہے ہیں نا، تو ان کے سینے میں وہ 2 گولیاں اتار رہے ہیں۔ تو یہ تو اب دیکھیں اس چیز کی تو پوچھ ہوگی نا، اللہ پوچھے گا کہ تم ان کی چیزیں تو اللہ نے تمہیں عقل دی تھی، شعور دی تھی، تم کیا کر رہے تھے؟ تمہیں اس تمہارے ذہن میں یہ بات نہیں ہے کہ ہم اگر اس کا بائیکاٹ کریں گے تو اس میں بہت فرق پڑے گا۔ تو بس میں یہ کہوں گا کہ اس چیز پر سوچیں اور اس کو جو ہے عمل میں۔ ماشاء اللہ شاہ فیصل رحمانی نے بہت اچھا اس کے بارے میں اپنا رد عمل پیش کیا فلسطین اور اسرائیل کی جنگ کے بارے میں، اور اسی سے ہم پھر عثمان انس کی طرف چلتے ہیں کہ وہ اپنی کوئی نظم جو ان کے پاس ہو، ان کو جو یاد ہو وہ سنائیں فلسطین کے بارے میں، پھر اور گفتگو کریں اس کے بعد۔ خون میں رنگین ہوں کس قدر غمگین ہوں میں فلسطین ہوں، خون میں رنگین ہوں کس قدر غمگین ہوں میں فلسطین ہوں۔ اے مجاہد اٹھ ذرا ہاتھ میں تلوار اٹھا، مسجد اقصیٰ چھڑا، خون میں رنگین ہوں کس قدر غمگین ہوں میں فلسطین ہوں۔ قابض یہودی ہو گئے اپنے بھی میرے سو گئے، مجھ سے غافل ہو گئے، قابض یہودی ہو گئے اپنے بھی میرے سو گئے، مجھ سے غافل ہو گئے۔ اے مجاہد اٹھ ذرا ہاتھ میں تلوار اٹھا، مسجد اقصیٰ چھڑا، خون میں رنگین ہوں کس قدر غمگین ہوں میں فلسطین ہوں۔ جاگ مسلم شیر بن، مرد اور دلیر بن، کافروں پر قہر بن، جاگ مسلم شیر بن، مرد اور دلیر بن، کافروں پر قہر بن۔ اے مجاہد اٹھ ذرا ہاتھ میں تلوار اٹھا، مسجد اقصیٰ چھڑا، خون میں رنگین ہوں کس قدر غمگین ہوں میں فلسطین ہوں۔ میرے اللہ خیر کر میرے دشمن زیر کر، زیر کر کے ڈھیر کر، میرے اللہ خیر کر میرے دشمن زیر کر، زیر کر کے ڈھیر کر۔ اے مجاہد اٹھ ذرا ہاتھ میں تلوار اٹھا، مسجد اقصیٰ چھڑا، خون میں رنگین ہوں کس قدر غمگین ہوں میں فلسطین ہوں۔ پہلا قبلہ یاد کر آ مجھے آزاد کر، فرض ہے کہ جہاد کر، پہلا قبلہ یاد کر آ مجھے آزاد کر، فرض ہے کہ جہاد کر۔ اے مجاہد اٹھ ذرا ہاتھ میں تلوار اٹھا، مسجد اقصیٰ چھڑا، خون میں رنگین ہوں کس قدر غمگین ہوں میں فلسطین ہوں۔ یاد ہو تجھ کو اگر آئے تھے جہاں پر، یاد ہو تجھ کو اگر آئے تھے جہاں پر عمر، ایسا ہے میرا یہ گھر، یاد ہو تجھ کو اگر آئے تھے جہاں پر عمر، ایسا ہے میرا یہ گھر، یاد ہو تجھ کو اگر آئے تھے جہاں پر عمر، ایسا ہے میرا یہ گھر۔ اے مجاہد اٹھ ذرا ہاتھ میں تلوار اٹھا، مسجد اقصیٰ چھڑا، خون میں رنگین ہوں کس قدر غمگین ہوں میں فلسطین ہوں۔ ماشاء اللہ جزاک اللہ، بہت خوب نظم پڑھی ہے عثمان انس بھائی نے۔ اور بس ہمارا انٹرویو کا اختتام کرنے سے پہلے ایک چھوٹے سے 2 سوال ہیں
वो हम शाह फैसल रहमानी से करना चाहेंगे। हम उनसे ये हमारा एक और सवाल आपसे ये है कि बैतुल मुक़द्दस मुसलमानों का क़िबला अव्वल है, और जैसे उस्मान भाई ने अभी नात में भी उसका जिक्र कर दिया कि हज़रत उमर ने भी उसको आज़ाद कराया, और ऐसे फ़लस्तीन में बैतुल मुक़द्दस में ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ पर अंबिया कराम ने सजदा ना किया हो। और आज ये कैफियत क्यों उतारी है मुस्लिम उम्मा पर कि वो कोई उनका साथ नहीं दे रहा, फ़लस्तीनी पर सिर्फ हिमायत कर रहे हैं, ना एहतजाज तो रिकॉर्ड करा रहे हैं पर ना उनके लिए कोई सहूलियात प्रोवाइड कर रहे हैं, ना कोई जंग का सामान। सिर्फ ईरान ने उनके लिए अपना काम का वो बोला है कि हम फ़लस्तीन का साथ देंगे, लेकिन वो भी इस वादे से पीछे हट चुका है, बोलता है करता नहीं है। मतलब वो चाहता किया है ईरान, और ईरान ने जो उनकी हिमायत का ऐलान किया था और सिर्फ ऐलान ही किया, ना उसके साथ कोई वो किया, रद्द-ए-अमल को पेश आ रहा है ईरान। मतलब वो किस टाइप के वो है सारा, ये हमें शाह फैसल रहमानी हमारे आखिरी सवाल में हमें बता दें, और उसके बाद इंशाल्लाह हमारा अपने इंटरव्यू का अख्ताम हो जाएगा। शाह फैसल रहमानी। अच्छा जी, आपने एक तो सवाल किया कि अभी सारे मुसलमान हुक्मरान जो हैं खामोश हैं, क्यों चुप हैं, अभी तक हुकूमत से आगे बात ही नहीं जा रही है। इसके बारे में तो ये है कि पाकिस्तान का जो, अब हम तो चूँकि पाकिस्तान में हैं, पाकिस्तान का जो तारीख़ है देखते आ रहे हैं कि पाकिस्तान बिल्कुल इसके तले दब गया है ना, कर्ज़ों में, और अमेरिका के बिल्कुल तले दब चुका है। और इस वजह से अब कैफियत यहाँ तक आ गई है कि वो आवाज़ तक भी नहीं उठा रहा। लोग आवाज़, हमारे हुक्मरान आवाज़ भी ऐसे उठा रहे हैं कि जिसमें कोई असर नहीं है, उनकी बात में कोई जो है दम नहीं है, उनकी बात में वो ऐसे आवाज़ उठा रहे हैं। तो यही वजह है कि शुरू से इतना ज़्यादा इन्होंने जो है उनको सर पे सवार किया, शुरू से उनको इतना ज़्यादा इनके हमारे सियासी मामलात वगैरह ये सब चीज़ें, तो इस वजह से। और दूसरा है कि कायद-ए-आज़म ने भी ये बात की थी कि इसराइल जो है ये अमेरिका की एक नाजायज़ औलाद है। तो इसराइल तो शुरू से ही एक इसराइल नहीं है, हम ये नहीं कहते कि इसराइल है। अभी इस वक्त जो हमारे ऊपर सवार हुआ है, और सारी मुस्लिम उम्मत जो है, पूरी मुस्लिम कम्युनिटी बेबस है, वो सिर्फ अमेरिका की वजह से बेबस है। आप ये ना कहें कि इसराइल तो कुछ भी नहीं है, वो तो ज़रा सा जो है टुकड़ा है, उसको तो ज़्यादातर हमारे टाइम तक उसको तस्लीम भी नहीं किया। तो इसराइल जो है एक नाजायज़ ज़मीन पर कब्ज़ा हथियाए हुए है, और इसका जो पीछे जो सारी भी मुस्लिम कम्युनिटी पीछे हुई है वो अमेरिका की वजह से हुई है, क्योंकि अमेरिका उसको फुल सपोर्ट कर रहा है। और यहाँ पर जो सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान का तो हमें चूँकि पता है, रहते हैं सारी कैफियत और सूरत हाल हमारे सामने, तो कर्ज़ों तले इन्होंने इतना दबाया हुआ है। इनकी सियासत में कभी इमरान खान जेल में जा रहा है, कभी नवाज शरीफ साहब आ रहे हैं, कभी क्या हो रहा है, कभी क्या हो रहा है। इनको अपने मामलात से फुर्सत मिले तो ये औरों की जो है फ़िक्र करे ना। तो बस यही है कि वजह तो यही है, पाकिस्तान की वजह तो मैंने आपको बता दी कि कर्ज़ों में इतना डूबा हुआ है कि अब वो उसके हाथ पाँव बिल्कुल कटेंगे। हर चीज़ इन्होंने IMF के हवाले की, इस वजह से कुछ कर नहीं सकता। और जहाँ तक ईरान की बात है, ये करने की, हाँ ये मैं आपकी ज़रूर बात का जवाब दूँगा। देखिए ईरान और ईरान का तो मैं बरबरा कहूँगा कि ईरान कभी भी मुसलमान का दोस्त नहीं हो सकता, क्योंकि आप देखें ना, जो हमारा उनसे मजहबी इख्तलाफ है और मजबूत इख्तलाफ है। हम कोई आम उस पर कमज़ोर हमारे कोई दलील नहीं है, हम मजबूत जो है चट्टानों पे खड़े हैं, हम रेत के टीलों पे नहीं खड़े, दलीलों की बुनियाद पे। और आप जब बैतुल मुक़द्दस जब हज़रत उमर फ़ारूक ने उसको आज़ाद करवाया, तो आप खुद सोचें कि जिसको ये मानते नहीं हैं, पिछले दिनों सिंध में इतनी बदतरीन गुस्ताखी की गई है हज़रत उमर के ख़िलाफ़ हैदराबाद में, तो उसे मानते ही नहीं हैं। तो ये कैसी, ये कहाँ की अक्ल को हाथ मारने वाली बात है। आज आवाम ने सारा ड्रामा रचाया हुआ है कि ईरान जो है हिमायत कर रहा है, कुछ इस तरह आवाज़ उठा रहा है, ये कर रहा है। आवाज़ तो रूस ने भी उठाया, चीन ने भी उठाया, वो तो कोई गैर मुस्लिम। तो बात यह है कि ईरान जो है शुरू से ही हमारा ईरान से इख्तलाफ रहा है, और मजबूत बुनियादों पे हमारे जो इस्लाम की बुनियादें हैं उन पर इख्तलाफ रहा है। तो आप ये भूल जाएँ कि ईरान जो है जिस तरह मदद करेगा। बस मैं फिर से वही बात करूँगा कि आखिर में वही बात करूँगा कि जिस तरह मैंने पहले कहा कि हमें खुद ही इस बारे में सोचना चाहिए। और अल्लाह के ख़जानों में कोई कमी नहीं है,
ہمیں اللہ سے گڑا کر دعائیں مانگنی چاہیے کہ کچھ نہ ایسا ہو جائے، اللہ معجزاتی طور پر ایسا دکھا دے کہ جس طرح اللہ نے جو ہے حضرات صحابہ کرام کے دور میں معجزات دکھائے، انبیاء کرام علیہ السلام کے دور میں معجزات و کرامات دکھائے، اسی طرح جو ہے ابھی بھی اللہ کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے. تو ہمیں جو ہے اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے، بہنوں کے لیے، ماؤں کے لیے گڑ گڑا کر مانگنا چاہیے، ان پہ دعائیں کرنی چاہیے. انشاءاللہ ہمیں جو ہے مجھے پوری اس پر امید ہے کہ وہ دن ضرور رہے گا جب مسجد اقصی آزاد ہوگی اور مسلمان وہاں پر خوشی سے زندگی بسر کر سکیں گے. ماشاءاللہ ہمارے ویڈیو کے اختتام پہ فیصل بھائی نے بہت پیاری بات کر دی ہے، اور اسی کے ساتھ ہم اپنے ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں. اور میری اپنے سارے ویورز سے گزارش ہے کہ یہ ہمارا پیغام اپنے اور مسلمان بھائیوں تک بھی پہنچائیں، اور اس پیغام کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں. اور ہمارا جو ہم نے احتجاج آج ریکارڈ کرایا ہے، آپ بھی ایسے چھوٹا سا احتجاج بنائیں، ریکارڈ کرائیں اور امت مسلمہ تک ہمارا بھی پہنچائیں، اپنا بھی پہنچائیں. اور ایسی اور مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل بھی